دوسرے پارے کے 13ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 29 ہے۔ ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 بار تک ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تسریح بِإِحْسَان، یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بار بار طلاق دیتے تھے اور بار بار رجوع کر لیتے تھے، تو فرمایا کہ یہ طلاق رجیع کا جو اختیار ہے وہ صرف 2 بار ہے، یعنی ایک دفعہ طلاق رجیع دی اور رجوع کر لیا، دوسری دفعہ طلاق رجیع دی اور رجوع کر لیا، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر وہ تیسری طلاق دے دے گا تو پھر اس صورت میں اسے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ جو چیز تم نے ان عورتوں کو دی اس میں سے کچھ لو۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جب طلاق دیتے تو مہر وغیرہ جو انہوں نے دیا ہوتا وہ واپس چھین لیتے، تو فرمایا اس کی تمہیں اجازت ہرگز نہیں، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت جان چھڑائے۔ یعنی اگر عورت اور مرد میاں بیوی کی حیثیت سے رہ نہ سکتے ہوں اور عورت یہ چاہے کہ مجھے یہ طلاق دے دے، تو پھر عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ خلا لے لے، یعنی اس کا مہر اسے واپس کر دے اور کہ اس کے بدلے میں تم مجھے طلاق دے دو، جسے خلا کہتے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو تم ان سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ تیسری طلاق دے دے، چاہے یہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دی ہوں، ایک جملے سے کہی ہوں یا الگ الگ جملے سے، مثلا کہا ہو کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، یا یہ کہا ہو میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، یا الگ الگ طہر میں اسے 3 الگ الگ طلاقیں دی ہوں، کسی بھی طریقے سے اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو اس کا حکم آگے بیان کیا جا رہا ہے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو اب وہ عورت اس شخص کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر کے پاس نہ رہے، یعنی اب حلالہ شرعی ہوگا تو یہ حلال ہوگی، یعنی یہ عورت اب عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد اگر اس کا نکاح کسی اور سے ہو اور نکاح کے بعد وہ صحبت بھی کرے، پھر اس شخص کا بالفرض انتقال ہو جائے یا وہ شخص اسے طلاق دے دے، تو اب یہ عورت دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں فقہ کے علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ یہاں تک کہ سعودی عرب میں جو ریاض ہے، جہاں پر نجدیوں کا مرکز ہے، تو وہاں کے دارالفتہ سے بھی یہی فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، وہ ایک ہرگز نہیں ہوتی، سوائے چند غیر مقلدین کے کہ جو 3 کو ایک کہہ کر اس گناہ کبیرہ اور حرام قطعی کو حلال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو احادیث اور جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ کافی ضعیف ہیں، کافی کمزور ان کے دلائل ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ احادیث طیبہ کے اندر بھی ایسی حدیثیں موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دی جائیں تو 3 ہو جاتی ہیں۔ امام ابن ماجہ جن کی کتاب سیاہ ستہ میں داخل ہے، حضرت امام ابن ماجہ
اپنی کتاب میں ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں جس کا عنوان ہی یہ ہے کہ جو شخص اپنی زوجہ کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دے اس کا کیا حکم ہے، اور پھر آپ نے حدیثیں بیان کی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَغَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حدود اللہ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ پھر آپس میں مل جائیں اور نکاح کر لیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں وہ نبھا سکیں گے، اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ ان حدوں کو اس قوم کے لیے بیان کرتا ہے جو جانتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی میعاد آ لگے، یعنی عدت اب پوری ہونے والی ہو، چاہے 1 طلاق دی ہو رجی یا 2 طلاقیں رجی دی ہوں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر کے بھلائی کے ساتھ انہیں روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا عدت گزرنے دو اور اچھے سلوک کے ساتھ انہیں چھوڑ دو، تو عدت گزر جائے گی تو نکاح سے باہر ہو جائیں گی، آزاد ہو جائیں گے۔ اب چاہیں وہ دوبارہ اسی سے نکاح کر لیں یا وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لیں۔ یہ حکم اس وقت ہے جب 1 طلاق دی ہو رجی یا 2 طلاقیں دی ہوں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکنا کہ تم حد سے بڑھو، یعنی 1 طلاق رجی یا 2 طلاق رجی دینے کے بعد رجوع اس لیے مت کرنا کہ تم ان پر ظلم کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے خود اپنا ہی نقصان کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اس کے معنی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان آیتوں کی پرواہ نہ کرو اور ان کے خلاف عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو اللہ نے تم پر کیا۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ احسان یاد کرو جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت کو نازل کر کے کیا۔ یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت دیتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور خوب جان لو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔